پاکستان کے موجودہ قوانین ہیں جو ڈیل کرتے ہیں چائلڈ لیبر کو، وہ ناقص ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ایکشن نہ ہوا تو یہ ظلم بڑھتا رہے گا۔ کیسے اس کی ضمانت منظور ہو گئی؟ جو لوگ رضوانہ کے گھر والوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر بھی کارروائی کی جائے۔ بچہ جو ہے وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے۔ جس کی بھی غلطی ہے اسے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کو جلد سے جلد پکڑا جائے۔ جی آج ہم یہاں پریس کلب کے سامنے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جو ظلم رضوانہ پہ ہوا اور جس طرح سے ایک جج کے گھر میں یہ کام ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو لاقانونیت ہے، آپ نے ایک بچی کو اپنے گھر میں رکھا، سب سے پہلے تو آپ نے یہ قانون توڑا، اور اس کے بعد اس بچی پہ جو ظلم روا رکھا، اور ظلم کے بعد آپ نے جس طرح سے اسے پھینک دیا۔ میرے سرگودا کی وہ بچی ہے، میں اس کے پیرنٹس سے بھی ملی ہوں، اور مجھے جو ظلم کی داستانیں سنائی گئی ہیں میں اس کا بھرپور مذمت کرتی ہوں، اور میں یہی چیف جسٹس سے کہوں گی کہ اس پہ سو موٹو لیں، اور آپ جو بھی اس میں جس کی بھی غلطی ہے اسے کیفر کردار تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ظلم اگر ایک کو مثال بنائیں گے تبھی یہ ظلم ختم ہوگا۔ آئے دن جو گھریلو تشدد ہے، اور خاص کر جو یہ بچیوں کو رکھتے ہیں، بچوں کو رکھتے ہیں، اور گھر میں جو مالکان ہیں وہ ان پہ ظلم کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کا جو مزدوری کی عمر ہے وہ 16-17 سال جو ہے، 17 سال کے بعد جو شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے بالکل بین کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ قانون ہی نہیں ہے کہ بچوں سے مزدوری کروائی جائے۔ اور ایک تو یہ ان پہ کنٹیمپٹ لگتی ہے، کنٹیمپٹ، اور اس کے بعد یہ لگتی ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیا، پہلے تو یہ کہ ایک آپ نے انڈر ایج بچی کو رکھا، اس کے بعد اس پہ ظلم کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ایکشن نہ ہوا تو یہ ظلم بڑھتا رہے گا۔ اس لیے ہمارا متعلقہ سارے اداروں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے یہ ظلم ختم کریں، کیونکہ آپ پاکستان کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارا یہ ظلم بڑھتا رہے گا تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ غریب کہاں جائے گا؟ غریب روٹی سے تنگ ہے، وہ غربت سے تنگ آ کے انہوں نے بچی اپنی چھوڑی تھی، تو آپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ تو میں یہی آخر میں التجا ہے میری کہ خدا کے لیے ادارے جاگیں، اور ہمیں اس پہ ایکشن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ایس ایس ڈی او نے آج جو یہ یہاں پہ پروٹیسٹ کا ایک رکھا، اس میں شامل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں اور ایک خاتون ہوں، اور معاشرے میں ایک مقام رکھتی ہوں، تو یہ جو رضوانہ بچی کے ساتھ ظلم ہوا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم اس چیز کی توقع کرتے ہیں کہ اس کو انصاف دلایا جائے، کیونکہ یہ ایک سول جج کی اہلیہ نے یہ کام کیا ہے، اور اس کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے۔ ہم اس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے اس کی ضمانت منظور ہو گئی، کہ اس نے پہلے تو اس نے یہ جرم کیا کہ ایک کم عمر بچی کو جس کی عمر نہیں تھی کام کرنے کی، اس کو اپنے گھر میں گھریلو ملازمہ رکھا۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو تشدد کیا، جو ظلم کے پہاڑ توڑے، اور اس کے بعد اپنی ضمانت بھی کروا لی۔ اس کو چاہیے کہ قانون کا سامنا کرے۔ اگر اس کا میاں سول جج ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر قانون سے جو ہے وہ بالاتر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اور باقاعدہ قانون کے تحت اس کو سزا ملنی چاہیے، اور ہم اس کے لیے پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کو جلد سے جلد پکڑا جائے، اور جلد سے جلد سزا دی جائے، اور اس بچی کو انصاف دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا عمل نہ کر سکے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے ہے، ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے ہے، اور ہمارے بچے ہمارا کل کا مستقبل ہیں، چاہے وہ غریب کا بچہ ہے چاہے وہ امیر کا بچہ ہے، سب کے بچے برابر ہیں۔ اگر جج کے بچے اہمیت رکھتے ہیں تو وہ ایک غریب کی بچی کیوں نہیں اہمیت رکھتی؟ اس کو کیوں نہیں انصاف مل سکتا؟ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور ہم سب اس کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کو انصاف ملے، اور اس بچی کو جو ہے وہ انصاف ملے، اور جج کی اہلیہ کو جو ہے باقاعدہ قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے۔ تھینک یو۔ جی آج ہم یہاں پہ گٹھے ہوئے ہیں ایس ایس ڈی او کی جانب سے، جو رضوانہ پہ جو تشدد ہوا ہے اس کے لیے ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور یہ ایک ظالمانہ تشدد کیا گیا اس کے اوپر، اور ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا جائے، اور جو اس کے جو ملزم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں جو چائلڈ لیبر پر، اسپیشلی چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ پابندی ہے، انڈر ایج جو بھی بچے ہیں، وہ ہمارا آرٹیکل موجود ہے، ہمارا لا موجود ہے، اس پہ عمل کروائیں۔ چائلڈ لیبر میں جو ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر آتی ہے اس پہ مکمل پابندی لگائی جائے، تاکہ کل پھر کوئی رضوانہ جیسا واقعہ نہ آ سکے۔
اور جو لوگ رضوانہ کے گھر والوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر بھی کارروائی کی جائے تاکہ اس اقدام کو روکا جائے، دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رضوانہ ہے بچی، اس کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال بتائی جا رہی ہے اور وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے اس ٹائم۔ اس کے اندر 2-3 پوائنٹس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ پاکستان کے اندر پہلا اور آخری کیس نہیں لگتا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہو تو طیبہ کا کیس آیا تھا، اس سے پہلے ایک اور بچی کا آیا، اور یہ ایک تسلسل کے ساتھ چائلڈ لیبر کے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ رضوانہ کا کیس بڑا ڈیفرنٹ اس طرح سے ہے کہ ایک تو جن لوگوں نے جج صاحب نے انصاف فراہم کرنا ہے، اس کے اپنے گھر کے اندر ناانصافی پروان چڑھتی رہی ہے۔ جس نے دوسروں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا تھا، وہی بچوں کے حقوق کو پامال کرتے رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس کے اندر سول سوسائٹی کے پریشر کے اوپر بار بار مختلف لاز کو ایڈ کیا جا رہا ہے، کلازز ایڈ کی جا رہی ہیں، تو وہ ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 کی شق 3 کو ایف آئی آر کے اندر شامل کیا جائے۔ جو انویسٹیگیشن ہے وہ کوالٹی انویسٹیگیشن کی جائے، کیونکہ ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو فیملی ہے وکٹم، اس کو مختلف ذرائع سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یہ کیس واپس لے لیں اور پیسے لے دے کے طے کیے جائیں۔ جہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کے موجودہ قوانین ہیں جو ڈیل کرتے ہیں چائلڈ لیبر کو، وہ ناقص ہیں، ان میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ جو چائلڈ ڈومیسٹک لیبر ہے، اس کو ایسا جرم قرار دیں جس کے اندر بیل نہ ہو سکے، جس کے اندر لین دین نہ ہو سکے، جس کے اندر والدین پیسے لے کے اپنا کیس واپس نہ لے سکیں۔ بچہ جو ہے وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے، ان کو پرموٹ بھی کرے۔ ہم چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اتنا بڑا کیس ہے، اس کا سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے ہمیں کیسز ملتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کے بہت سارے کیسوں پہ سو موٹو لیا ہے۔ سول سوسائٹی آرگنائزیشن اسپیشلی ایس ایس ٹی او کی طرف سے ہم کہنا چاہیں گے کہ ہم ہر ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہماری آواز ہمیشہ مظلومین کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔